اس وقت دنیا میں مرزا غلام احمد کے ماننے والوں کے دو گروپ ہیں۔ ایک گروپ مرزا غلام کو نبی سمجھتے ہیں، دوسرا گروپ مرزا غلام احمد کو نبی نہیں سمجھتے، صرف مجدد اسلام سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں گروپ کافر ہیں، اس لیے کہ جیسے کسی سچے نبی کو نبی نہ ماننا کفر ہے، ایسے ہی کسی جھوٹے نبی کو نبی ماننا کفر ہے، بلکہ کسی جھوٹے نبی کو مسلمان سمجھنا بھی کفر ہے۔ لہٰذا مرزا غلام احمد کو نبی سمجھنے والا گروپ بھی کافر ہے اور مرزا غلام کو مسلمان سمجھنے والا گروپ بھی کافر ہے۔ عزیزان محترم، پیر مہر علی شاہ صاحب اور مرزا قادیانی کے مناظرے کے بارے میں بہت کم لوگوں کو معلومات ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب اور مرزا قادیانی کے مناظرے کا موضوع عقیدہ ختم نبوت تھا اور انداز مناظرہ ذرا ڈیفرنٹ تھا۔ سن 1900 کی بات ہے، یعنی آج سے 123 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب خط و کتابت کے ذریعے مرزا غلام احمد قادیانی کو دعوت حق دیتے رہے، بار بار خطوط بھیجتے رہے اور اصلاح کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ پھر بالآخر 25 اگست کو بادشاہی مسجد لاہور میں مناظرہ طے پایا۔ دونوں فریقین کی رضامندی سے 25 اگست کو لاہور بادشاہی مسجد میں مناظرہ طے پا گیا۔ مرزا قادیانی نے یہ شرط رکھی کہ مناظرے کا انداز یوں ہوگا کہ آدھے گھنٹے میں سورہ فاتحہ کی عربی میں تفسیر لکھی جائے گی، پھر آدھے گھنٹے بعد نیوٹرل جج حضرات ہم دونوں کی لکھی ہوئی تفسیر چیک کریں گے، جس کی تفسیر زیادہ ہوگی اور فصیح و بلیغ بھی ہوگی وہ مناظرہ جیت جائے گا، وہ ونر تسلیم کیا جائے گا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے یہ شرط قبول فرما لی، حالانکہ پیر مہر علی شاہ صاحب کو معلوم تھا کہ مرزا غلام بیک وقت دونوں ہاتھوں سے لکھنے کی مہارت رکھتا ہے۔ جب 25 اگست میں چند دن باقی رہ گئے، پیر مہر علی شاہ صاحب مکمل تیاری کے ساتھ گولڈہ شریف سے لاہور بادشاہی مسجد کے لیے روانہ ہو گئے تو راستے میں مرزا غلام کا پیغام ملا کہ مرزا غلام نے یہ پیغام بھیجا کہ میں بادشاہی مسجد میں مناظرے کے لیے نہیں آ سکتا، کیونکہ خیبر پختونخوا سے کچھ پٹھان آئے ہیں، وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا میں مناظرے کے لیے نہیں آ سکتا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے اسی وقت جوابی پیغام بھیجا کہ میں اپنے لوگوں کا ذمہ دار ہوں، کوئی بھی مسلمان تمہیں خراش تک نہیں پہنچا سکتا، میں اس کا ذمہ لیتا ہوں۔ ایک بار ہمارا آمنا سامنا ضروری ہے تاکہ حق و باطل واضح ہو جائے، لیکن مرزا غلام نے کسی بھی پیغام کا جواب نہیں دیا، اس کے بعد کوئی جواب نہیں دیا۔ 25 اگست کو پورا دن پیر مہر علی شاہ صاحب نے انتظار کیا، لیکن مرزا غلام عین مقابلے کے وقت گھر میں دبا چھپا بیٹھا رہا اور مناظرے کے لیے سامنا کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ یوں مسلمانوں کا عقیدہ ختم نبوت پر مزید مضبوط ہو گیا۔ بعد میں کسی نے پیر مہر علی شاہ صاحب سے پوچھ لیا کہ مولانا صاحب اگر مناظرہ ہو جاتا اور غلام احمد دونوں ہاتھوں سے بیک وقت لکھتا تو آپ اسے کیسے شکست دیتے؟ آپ اسے کیسے شکست دے سکتے تھے؟ پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا، میں نے قلم ورقوں پر پھینکنا تھا تو قلم نے خود بخود سپیڈ لکھنا تھا، اور یہ یقینی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ خواب میں نبی پاک علیہ السلام نے مقابلے کے لیے مجھے حکم دیا تھا۔ عزیزان محترم، یہ معلومات ماہر منیر سے لی گئی ہیں، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔